ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. صدق الله العظيم. رسول مکہ کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا درس ہونے والا ہے. گزشتہ درس میں فرائض وضو کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی. آنے والا عظیم الشان مہینہ ممکن ہے آج ہی سے شروع ہو جائے. چاند رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوگی. اگر چاند رات ہو گئی تو پھر اس کے بعد والے مسلسل 10 دن بڑے اہم ہوں گے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہم سب عمل کرتے ہیں. امید ہے، دعا ہے، عمل کرتے ہی رہیں. اللہ پاک ہر عمل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سنڈے کو قربانی کے حوالے سے ہر طرح کی باتیں، بلکہ قربانی اسپیشل ہی کا عنوان، سوال جواب جو بھی ممکن ہوگا آج یہ آیت ہم مکمل کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب تم ارادہ نماز کرو، نماز کا ارادہ کرو، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک دھو لو، ٹخنوں تک دھو لو. اشارہ کر دو ایک اہم بات تھی. عورتیں بھی اس حوالے سے مخاطب ہیں. مرد عورت دونوں کے لیے جو فرائض ہیں بہرحال ہیں. عورتیں خصوصاً ایک بات کا اور خیال رکھیں مسح کے حوالے سے کہ اگر بال کھلے ہوئے ہوں تو کوئی بال مسح سے باہر نہ رہے. اگر بال کھلے نہیں ہیں، چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں، پھر تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے. عورتوں کے لیے وسعت ہے. غسل میں بھی بڑی وسعت دی گئی ہے. مسح کے حوالے سے لمبی چوٹیاں اگر باندھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ایسے کر کے تو صرف کنپٹی تک ہاتھ جائے گی، چوٹیوں تک کیسے جائے گی؟ اس کے لیے وہی ہے کہ وہ جو لمبی چوٹیاں ہیں اس کو ایک بار، دو ہے تو رائٹ کو، بڑی بہنیں ہماری عموماً ایک ہی باندھتی ہیں، تو ایک مرتبہ اس کو اخیر تک اس طرح سے کر لیں. ورنہ اگر ایسے بھی کر لیں گے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر پورے کو، چونکہ راس کا، سر کا مسح کرنا ہے اور بال سر کے تابع ہیں، اس لیے ان کے لیے اس بات کا خصوصی دھیان اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. باقی آگے خود باتیں آ رہی ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِرُوا. اگر جنوبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ،
ناپاکی صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی سے مقاربت ہو گئی، ناپاکی خواب غفلت میں بھی اگر ناپاکی ہو گئی، پاخانہ پیشاب نکل گیا، احتلام ہو گیا، سب ناپاکی کی قسمیں ہیں۔ میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ آج تک، جو میں 15 سال سے تقریباً، ایک سوال بڑا اہم آتا ہے اور موقع مل گیا ہے مجھے میں جواب دینے کا، وہاں دے دیتا ہوں، ڈانٹتا بھی ہوں۔ میں نہا نہیں سکا، آفس زیادہ جلدی جانا تھا، ایسے ہی چلا آیا، کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے سن کر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ناپاک موجود ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم قرآن پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تدخل الملائکۃ فیہا سورۃ وجنب الی آخر۔ جس گھر میں کتا ہو، تصویریں ہوں، جنوبی ناپاک ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کا مطلب ثواب کا سلسلہ ختم۔ جتنی جلدی ہو سکے اکتانا نہیں، سستی نہیں کرنا، ناپاکی کی حالت کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی ٹائم 4 گھنٹہ ہے نا نہانے کے بعد میں آپ نے یہ لفظ کہہ کر کے نفس کو تو تسکین دے دیا لیکن اللہ کو ناراض کر دیا۔ جو اللہ آپ کو ثواب دینے کے لیے تیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے کے بعد لیں گے۔ اس لیے مرد حضرات اس پر خصوصی توجہ، اور وہ عورتیں، وہ مائیں بہنیں جو ایام مخصوصہ کے علاوہ اگر ناپاک ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، اس ناپاکی کو فوراً دور کریں تاکہ گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ ناپاکی جتنی دیر کریں گے ثواب سے محروم اتنی ہی ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم بڑوں کو ایک بات کی طرف دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اگر حیض کی حالت میں ہو تو ان کو باہر بلا ضرورت لے جانے سے، بلا ضرورت جانے سے روکیے۔ اب اس کی وجہ جب بتاؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جادو ٹونا سحر جلدی اثر کرتا ہے اور زیادہ اثر کرتا ہے، خصوصاً سفلی عمل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے ان ایام میں بھی حکم یہ ہے کہ پاک صاف رہیں زیادہ، اور منہ زبانی جس کو آپ بولتے ہیں، زبانی تبرک کی نیت سے، اپنے عمل کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے کی نیت سے وہ پڑھتی رہیں تو ثواب ملتا رہے گا۔ چھونا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے، تبرک کی نیت سے پڑھنا ہے۔ تو جو جاب وغیرہ کے لیے جاتی ہوں وہ مستثنا ہے، بلا ضرورت کہا میں نے کہ جانے نہ دیں، ورنہ پھر آ کے بولیں گے سر میں درد ہے۔ سر میں درد کیسے نہیں ہوگا؟ نیموا چھلا کے آ گیا ہوں کہ سفلی عمل کا اثر ہو جاتا۔ پاک رہنے والیوں پر الحمدللہ اللہ کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کو پاکی ہی ٹچ کر سکتی ہے، ناپاکی ٹچ نہیں کر سکتی۔ سفلی عمل، جادو، یہ سب جو ہے اصغر قبیل ناپاکی ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فَطَہَّرُوا کا جملہ کہا کہ اگر ناپاکی کی حالت ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ مطلب فَطَہَّرُوا صرف یہ نہیں کہ پاک ہو جاؤ، طاہر ہو جاؤ، فَطَہَّرُوا تشدید پر غور کریں، علمی باتیں ہیں کہ خوب فوراً غسل کرو۔ غسل میں اگر بے وضو ہو گئے تو فوراً وضو کرو، کوشش کرو باغسل رہنے کی اور باغسل رہنے کی۔
آگے فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر بیمار ہو جاؤ، اتنی سخت بیماری لاحق ہو جائے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے، کہ پانی اگر استعمال کریں گے تو ہلاکت جان ہے، پتا ہے ایسی بیماری بھی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے تو گلوکوز وغیرہ چڑھانے کی کوشش کرو۔ تو ایسی اگر بیماری ہو، اور دوسری صورت یا سفر میں ہو اور پانی میسر نہ ہو، قدرت نہ ہو، اور جاء احد منکم من الغائط، یا بیت الخلا وغیرہ سے آئے ہوں، او لامستم النساء، یا بیویوں سے قربت ہوئی ہو، اور فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہ ملے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، کبھی مسجد میں بھی سونے کا اتفاق کبھی ہو جاتا، اور رات اگر خراب ہو گئی، ناپاک ہو گئی، تو کیا کرنا؟ پانی لے جانے کے لیے تھوڑی دور ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایک دم پہلے تو مسجد کی دیوار پر ایک مرتبہ ہاتھ ماریں، ایسے ایسے کر کے چہرہ پہلے کر لیں، آپ سمجھ رہے ہیں، پھر ایک بار پھر ماریں ہاتھ، پھر اپنا، یہ دو ہی چیز ہے۔ آگے خود فرماتا تھا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں کو پوچھ لو اس سے اور اپنے ہاتھوں کو بھی، تب جا کر کے ہم نکل سکتے ہیں۔ ایسے نہیں اب ڈر کر کے ارے یہ کیا ہو گیا، مسجد والے ماریں گے، وہ نہیں۔ جب حکم شرع ہے تو اس کا مطلب یہ ممکن تھا تب تو کہا اللہ پاک نے، اس لیے اللہ رسول سے کہ حکم اور اس کی تابعداری یہی ہے۔ آگے جو آیت ہے جو آج کا خصوصی عنوان ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندو تم حرج میں مبتلا ہو۔ کیا بات ہے، جملے پہ غور کیجئے تو سارا غم بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف دے، واہ کیا بات ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو حرج میں مبتلا کرے، پریشانی میں مبتلا کرے، نہیں چاہتا ہے۔ جو ممکن ہو وہ کرو، لیکن میرے لیے کرو۔ کیا بات ہے، میرے لیے کرو، سبحان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاک صاف رہو، تمہیں خوب پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، ایک ایک لفظ واضح ہے۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کو ہی ہے، قرآن کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، احکام اسلام کے حوالے سے۔ یوں تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ پوری دنیا کو دیکھیں آپ، اور کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے آپ کو جو آپ کے لبادہ میں آپ ہی کے اسلام کے خلاف نظر آئیں گے۔ اسلام آسان دین ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بیکورڈ میں ڈال دو، پیچھے ڈال دو۔ آپ آسان کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں رہ کر کے آپ آسانی تلاشو۔ آپ خالی لوگوں کو ایکسپلین کرو گے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، اور آپ خود اسلام میں نہیں رہو گے، یہی مس گائیڈ ہو رہا ہے۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں، تو اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے نا، تو اسلام میں رہو تب نا خود سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ زور زبردستی نہیں ہے۔ میڈیا والے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، آپ زور زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ خالی شادی کے وقت نظر آتی ہے یہ بات، اگر لڑکے لڑکی لے کر بھاگ جائیں تو یہ بات نظر آتی ہے۔ زور زبردستی نہیں تھی تو اسلام ہی کو رہنے دینا تھا، الگ سے قانون کیوں بنائے؟ اسلام ہی کو نافذ رکھنے دینا تھا۔ ان باتوں کو سمجھیے، ان کی سازشوں کو سمجھیے۔ یہ لوگ
بات صحیح کہیں گے، مراد غلط ہے، ان کی ارادے ان کے غلط ہیں۔ حضرت علی کو جب جج بنایا گیا، حاکم بنایا گیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے، خارجیوں نے مسلمان، جملے پر غور کر رہے ہیں، خارجی رافضی جتنے بھی ہیں یہ کون ہے؟ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے ہی والے ہیں، کوئی دکھلیا کافر نہیں ہے، کھلے عام بت پرست مشرک نہیں ہے، کلمہ گو ہے۔ کہا کہ ہم تحکیم علی کو نہیں مانتے، علی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو چاہنے والوں نے پوچھا وجہ، تو آپ غور کیجئے گا، سورہ یوسف کی آیت کریمہ پڑھ کے بتائی ان لوگوں نے۔ باب العلم کی عظمتوں کے خلاف قرآن کا استعمال ہو رہا ہے۔ باب العلم مطلب علم القرآن سب سے زیادہ رکھنے والے علی نبی کے بعد، سمجھ رہے نا؟ ان کو ان کے جو خارجی باغی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور قرآن کی آیت پیش کیا، ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتا ہے ججمنٹ صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، اللہ فرماتا ہے۔ حضرت علی تک جب بات پہنچی تو حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا بات تو سچی ہے، ارادہ غلط ہے۔ یہی کہہ رہا تھا، بات سچی، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، حق بات ہے لیکن اس بات سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو آج آپ میڈیا پر اس کو فٹ کیجئے، تین طلاق کا مسئلہ ہو، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتی سطح کو آپ دیکھیں تو ایسے کبھی کبھی تو آنسو نکالے۔ حضرت حسین کی تعریف ہو رہی، ابو بکر عمر کی تعریف ہو رہی، سمجھ گئے نا؟ جب اتنے ہی پیارے ہیں اسلام سے تو کوئی قانون مت بناؤ، اسلام ہی کو نافذ کر دو۔ ارادہ غلط ہے، بات سچی ہے، ارادہ غلط ہے۔ ہم لوگ سترک رہنا ہے، باخبر ہم سب کو رہنا ہے۔ الحمدللہ کل ہم ماتودے تھے، اتنے اسٹرکٹ تھے، اتنے ایک دم متوجہ تھے، اتنے کامل تھے شریعت پر کہ ہم کروڑوں پر، ہزاروں پر بھاری تھے۔ آج ہم اربوں میں، کھربوں میں ہونے کے باوجود ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ناکامی کی وجہ یہ ہماری قلت و کثرت، یہ کوانٹیٹی نہیں ہے، کاملیت نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے، جو اٹریکشن ہونا چاہیے ایمان کا، اسلام کا، وہ نہیں ہے۔ سوچے نا، اسلام کی پہلی جنگ عظیم 313 تھی، بس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اسلام جو ہے اللہ اور رسول کی رضا سے جیتی جاتی ہے جنگیں۔ اللہ رسول کو راضی کریں گے تو پھر آپ کو خود اللہ کرے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو میں ہوں نا۔ کیا بات ہے، یہ جملے آتے ہیں۔ آج بتائیے ہم کسی بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ تعداد میں ہیں پھر بھی پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو ایکسپلینر بن گیا ہے وہ بات تو صحیح کرتا ہے لیکن ارادہ غلط رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بندوں کے عمل سے بہتر اس کا ارادہ ہے۔ نیت اور ارادہ میرے پاس دیکھا جاتا ہے، نیت اور ارادے اچھے ہیں تب عمل اچھا ہے، تب قول اچھا ہے، تب بات اچھی ہے، اور نیت غلط ہے تو اچھی بات بھی غلط ہے۔ اور وہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ان بندوں کی عظمتوں کے صدقے میں جو ہمیں بچایا ہے، اسلام پر آج جو ہم شان سے جی رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان سب کو سامنے لا کھڑا رکھے اور ان تمام سازشیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے پس پشت ڈال دے۔ دعا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ہم تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ہم تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں، تمہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاک صاف رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے رہو، اور یاد کرو تم پر جو ہم نے نعمت کی ہے، احسان کیے ہیں۔ تم ہمیں مارنے آئے تھے، تم سرخ اونٹ کی لالچ میں آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، لو کھڑا، کوئی ہتھیار نہیں ہے، تمہارے پاس تو ہتھیار ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، جو لوگ تلواروں سے اسلام پھیلا ہے، نہیں،
جن لوگوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے اس وقت اسلام پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں، تلوار کے خلاف اسلام پھیلا ہے. عمر بن خطاب تلوار لے کر آئے تھے. دروازہ جب کھلا، چہرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تلوار کدھر گئی پتہ نہیں چلا. تلوار تو اپوزیشن لے کر آتا ہے اسلام کے خلاف. اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، اسلام محبت کے ذریعے سے پھیلا ہے. اسلام کا امن پیغام ہے، اسلام کا شانتی پیغام ہے. یہ کوئی میڈیائی جملے نہیں ہے، یہ اتہاس ہے، یہ تاریخ ہے. جتنے بھی مسلمان صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہی ہیں محمد، ہاں کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے. اچھا، لیکن ہر کلمہ پڑھنے سے پہلے اس طریقہ اور سنت رہا ہے کہ نبی سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے. آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے. غور کیجیے گا، جب تک کوئی مسلمان پکا نہیں ہو جاتا ہے، وہ اللہ رسول قرآن پر اعتراض کرتا رہتا ہے. جب پکا ہو جاتا ہے تو کبھی اعتراض نہیں کرتا ہے. ابوبکر صدیق ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، مل گئی ہے توفیق اعتراض کی بھی. کلمہ ابھی نہیں پڑھے، جملے پہ غور کیجیے. نبی سے جیسے ہی یہ جملہ پر عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خواب کافی نہیں ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھے ہیں. کیوں بحیرہ راہب سے پوچھ کر کے آیا تھا، وہ آئے تھے، جاؤ تم کو کلمہ میسر ہونے والا ہے. کل کے پکے عیسائی بھی کوئی خرد و فرد نہیں کرتے تھے. اگر چاہتے تو وہ غلط تعبیر بھی بتا سکتے تھے ابوبکر صدیق کے اس خواب کی. لیکن یہ سچائی ہوتی ہے. ریئل کا جو انجیل کا عالم ہوگا وہ یقیناً نبی کا پتہ بتائے گا. سچا عیسائی، سچا جو یہودی ہوگا، سچا توریت اور انجیل کا جو حامل ہوگا، وہ یقیناً محمد کا پتہ بتائے گا. بتایا ابوبکر صدیق. پڑھیے، جتنے بھی اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کو کیا معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے ان کو. ہمارے اتہاس کو توڑے پھوڑیں گے بھی نا تو جو بنیاد ہے نا، تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھنے والا اسلام کی پوری تاریخ بتا دے گا کہ اسلام کے پھیلنے کا راز خود کافر ہیں. ان کی پوزیٹو سوچ ہے. نگیٹو سوچو گے تو پھر تو اسی دلدل میں آپ پھنسے لوگ. پوزیٹو سوچ ہے. بڑے بڑے، ارے آپ جناب اکرمہ کو آپ مطالعہ کیجئے نا. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا، ڈر کے بھاگ رہے تھے. غلطی اتنی ظاہری طور پر کہ ڈر کے بھاگ رہے تھے، کشتی طرف پر چڑھ گئے تھے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے یا کوئی گئے ان کے پاس، ارے تم بھاگو مت، چلو محمد عربی کے پاس. ہے کہ مروانا ہے کیا؟ ایسا اس طرح سے مروانا ہے کیا؟ کہا تم کو یقین نہیں ہے، نبی نے تمہارے لیے نشانی کے طور پر وہ عمامہ بھیجا ہے جو انہوں نے خاص فتح مکہ کے وقت پہنا تھا. دیکھو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا اپنا عمامہ بتا، اپنا یقینی نشانی بھیجتے ہو. جب یہ دیکھا حاضر ہوئے، بغیر پوچھے کہ پڑھ لو. کوئی یہ نہیں. ابو سفیان کتنا ستائے تھے نبی کو. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے ایمان لانے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہیں سب میں پہل کرنے والے کا نام ابو سفیان ہے. لیکن آج حضور کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے. کتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے. اس سے بڑے بڑے بھی یہ ہوں کیا؟ کچھ نہیں ہے ان کی حیثیت. لیکن بس شرط یہ ہے کہ یہ پازیٹو ہو کر ایک بار سوچیں. یہ ایک بار سوچیں کہ خدا کرم کی بارش نازل کر دے گا. ایک بار سوچیں تو صحیح. کبھی تو کوشش کریں اسلام کا صحیح طور پر بتا لیں. یہ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ ان کفار جو حالت کفر میں جو صحابہ کرام تھے، ایک بشمول حضرت ابو سفیان، اکرمہ، یہ سب کو جو آپ مطالعہ کریں، خالد ابن ولید کو مطالعہ کریں. اب احد میں جو جنگوں کا معاملہ ہے، خالد ابن ولید ہی کی وجہ سے ظاہری طور پر شکست ہوئی تھی. تو ان سب کا مطالعہ کریں گے تو ایک دم کلیئر سمجھ میں آئے گا کہ ان اسلام لانے سے پہلے جو ان کی حالت تھی، یہ 1% بھی نہیں ہے کفر اور ظلم اور اس معاملے میں، گھٹ ہونے کے معاملے میں کچھ نہیں ہے. یہ تو خالی میڈیا میں آ کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں.
سامنے آنے کی کہاں ان کو وہ ہے، وہ ذاتی طور پر ایک دم ایسا دھاک تھا کہ چیف آف کعبہ ابو جہل تھا، لیکن اس حضرت عمر سے وہ بھی ڈرتا تھا اسلام لانے سے پہلے، اتنا دھاک تھا ان کا. لیکن ایسے سب بھی اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی عظمت ہے، جمال مصطفیٰ میں وہ جو عظمت رکھا تھا اللہ پاک نے، دیکھ لیتے تھے ساری نیگیٹیوٹی کفر کی ختم ہو جاتی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ پاک اسی کی جانب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم پر جو رب کا احسان ہے. تم پر سے مراد ہماری اصلیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، 650 برس تک ہماری اصلیں بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا لائف کا، نظم و نسق ہی نہیں تھا، برائیوں کو کلچر کا نام دے دیا گیا تھا، آوارگی اور عیاشی کو. آج بھی دیکھیں نا، جانوروں کو مسک بنایا جا رہا ہے اور جو مسک نہیں لگا رہے ان کے لیے چالان دیا جا رہا ہے. انسانوں کی کوئی قدر نہیں. عرب کا وہ دھندلاتا وہ ماحول دکھ رہا ہے. آدمی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے، جانوروں کی حیثیت نظر آ رہی ہے. تو جانور بھی پریشان ہو. یہی تو حالات تھے. جانوروں کو بڑا سمان دیا جاتا تھا. جانوروں کے نام ہے، پارہ نمبر 8 میں دیکھیں گے، بحیرہ، صائبہ، حام، یہ سب نام ہے. ان لوگوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ ان کے لیے خاص کھانے رکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ یہی کھانا، کون بھی نہیں کھانا، نہ بیوی کھانا نہ بیٹا کھانا، کون بھی نہیں کھانا، یہ ان کے لیے خاص ہے. آج بھی سچویشن کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. انسانوں کی کوئی قدر نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک مسلمان، تم انسان بڑے بیسٹ انسان ہو. اپنی قدر اگر کرو گے دائرہ اسلام میں تو انشاءاللہ اللہ پاک آیت نازل تو نہیں کرے گا، نعمت ضرور نازل کرے گا، کرم ضرور نازل کرے گا، فضل ضرور نازل کرے گا. تو فرماتا ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یاد کرو وہ وعدہ بھی جو تم سے لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. لَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کئی وعدے میں نے واضح کر دیا ہے. اور تم نے کہا بھی کہ سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم نے مانا. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم صرف سن کر ہم سنی کر دیتے، ہم سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کے راز واقف ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. آج کی اس خصوصی درس کو شرف قبولیت سے نوازے. آنے والے عظیم الشان مہینوں کی سعادتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ